نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ دجال ایک ایک گھر میں پہنچے گا، بڑے شہر ہوں چھوٹے گاؤں ہوں، کوئی گھر نہیں بچے گا، اس وقت کیا کرو؟ پہاڑوں کا رخ کرو۔ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ کس طرف؟ دجال کی طرف۔ ہر جگہ پہ دجال کا کانسیپٹ کلیریفیکیشن کے ساتھ پہنچے گا اور لوگ کھلے عام بیعت کریں گے۔ جس گھر میں سے ایک مومن نکلے گا تو اس کے اپنے گھر والے بھی دجالی ہو چکے ہوں گے۔ لوگ بیسیکلی اپنی جنت پکی کرنے کے لیے اس کے پاس جائیں گے۔ جدھر جدھر آپ کو میجر ایونٹس ملیں گے نا اسلام کے، ادھر ادھر پہاڑ سینٹرل فگر کے طور پہ آئے گا کہ دجال کو عام بندہ مار ہی نہیں سکتا، نبی مارے گا۔ سائنس کی تو یہ انتہا ہے ہمارے پاس کہ سائنس کے سارے لوگوں نے سجدہ کرنا دجال کو کہ بھئی ہم تو لاجک لڑاتے رہے، تو کیسے کر رہے، تو بارشیں کیسے کروا رہا ہے؟ یہ تو سائنس کے تھرو نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کتابیں درست تھیں ان لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ سائنس والے تو گئے، تحریے تو اسی وقت ہی منٹ لگے گا۔ سب سے چھوٹی فوج ہے ویسے بھی، ان کی کوئی خاص ویلیو وقت ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ دجال ایک ایک گھر میں پہنچے گا، بڑے شہر ہوں چھوٹے گاؤں ہوں، کوئی گھر نہیں بچے گا، اس وقت کیا کرو؟ پہاڑوں کا رخ کرو۔ اس وقت پہاڑوں کا رخ کرو۔ گھروں کے اندر گھر والے ہاتھ چھڑا کے بھاگیں گے دجال کی طرف۔ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ کس طرف؟ دجال کی طرف۔ تھوڑے گنتی کے کچھ مومنین رہ جائیں گے کہ جو کہیں گے یہ ایمان نہیں اپنا خراب، یہ جو کچھ دے رہا ہے دیتا رہے، جو کچھ لے رہا لیتا رہے، میں نہیں اس کے پاس جا رہا، چاہے جان نکال کے لے لے، ٹھیک ہے، چاہے مجھے جنت اٹھا کے دے دے، میں اپنا ایمان اس کے اوپر نہیں ڈال، میں نہیں بیعت کر رہا۔ یہ ہزاروں میں رہ جائیں گے لوگ۔ ان کے لیے حکم تھا کہ ایسے موقع پہ پہاڑوں کا رخ کرو۔ دجال یہاں پہ بتایا جاتا ہے ہمیں کہ جیسے کہ سوائے پہاڑوں کے ہر جگہ اس کا میسج پہنچ جائے گا، حالانکہ نبی اسلام نے کہا نہیں، ہر جگہ پہنچے گا، چاہے وہ پہاڑی کیوں نہ ہو، ہر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بچے گی جہاں پہ دجال کا۔ پھر بھی پہاڑوں کو بھی جانے کا حکم ہے۔ اس لیے اس کنفیوژن میں نہ پھنس جانا کہ دجال آئے گا تو پہاڑوں میں نہیں جا سکے گا۔ کیوں پہاڑوں میں کیوں نہیں جا سکے گا؟ پہاڑ پہ تو عام بندہ چڑھ جاتا ہے، دجال کے پاس تو ویسے ہی بڑی طاقتیں ہیں۔ پہاڑوں کا بھی کیا تعلق ہے میں بتاتا ہوں، مگر یہ مفروضے میں نہ آ جانا، یہاں پہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ دجال کے ٹائم پہ جتنے بھی ذرا میدانی علاقے ہیں وہاں پہ گئے لوگ، اور جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ بچ گئے۔ نہیں، ایسے نہیں۔ ہر جگہ پہ دجال کا کانسیپٹ کلیریفیکیشن کے ساتھ پہنچے گا اور لوگ کھلے عام بیعت کریں گے اس کی۔ یہ یہودیوں نے بھی کہا ہے کہ کھلے عام بیعت ہوگی بغیر کسی فورس کے۔ کوئی دعوت بھی ایک انفلوئنس آف پاور ہوتی ہے، میں دعوت دوں گا، آپ سمجھیں گے، مانیں گے، میں لاجیکلی کنونس کروں گا اور آپ آ جائیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہودیوں کو سمجھیں، یہاں پہ یہودیوں کی کتاب کو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو نشانی ہے وہ بغیر دعوت کے پورے انتظام کیے۔ ہمارے پاس بھی ہے وہ نشانی، بغیر دعوت کی ہے وہ، مگر آخری ہے۔ ہمارے پاس بھی ایک نشانی ہے بغیر دعوت کے شروع کی، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی نہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کہ کیسے ایک بندہ چیک کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو میں کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ جھوٹے تمام تر معاملات کے اندر، اس دجل کے اندر، دجل دھوکے، اس دھوکے کے اندر میں اصلی عیسیٰ کا کیسے ویٹ کروں؟ ہمیں جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے آنا، آ گئے، عیسائیوں نے بھی مان لیا، سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ تو یہ معاملہ اتنا ڈیپ لیول پہ، اتنی ڈیپ لیول پہ یہ مسکنسیپشن اور کیا اسے کہتے ہیں، وہی فتن ہے، فتن ہی کہیں گے، اس کے علاوہ تو اس سے بہترین لفظ تو کوئی ہے نہیں۔ اتنا بڑا فتنہ کریٹ ہو جائے گا کہ عام بندہ اپنے گھر والوں سے ڈیٹیچ، ختم۔ آپ کوئی ایک گھر نہیں بچے گا کہ جس میں ہر فیملی، زیادہ تر فیملی دجال میں بیعت نہیں کر رہی۔ بڑے بڑے خاندان تو ویسے ہی کر لیے ہوں گے، مگر جس گھر میں سے ایک مومن نکلے گا تو اس کے اپنے گھر والے بھی دجالی ہو چکے ہوں گے۔ اگر کوئی مومن بچے گا تو اس سے پوچھیں گے تو کہے گا ہاں میرے ماں بھی گئی، میرا باپ بھی گیا، میری بہن بھی، بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے۔ اتنی قلت میں مومنین بچیں گے۔ کیوں؟ اتنا وائڈ اسپیکٹرم کے اوپر اس کی اپیل ہونی ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ سائنس لڑاتے ہیں وہ بھی کنونس ہو جائیں گے، جو بالکل سمینا و آتانا والے ہیں وہ بھی کنونس ہو جائیں گے۔ تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پیچھے پھر اللہ کا ہاتھ ہی رہ جائے گا بس، کہ جس کو اللہ نے بچانا ہے بس وہی بچے گا۔ کیونکہ ہم جس بھی طریقے سے جا رہے ہوں گے وہ اس طریقے سے آپ کو پوری طرح اڈاپٹ کر چکا ہوگا، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، دہریے بھی، قبائلی بھی، اور بیچارے جو عام سے نہتے سے مسلمان ہیں، جو کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، جو ہو رہا ہے جو لوگ کریں گے ہم وہی کریں گے، تو وہ تو گئے اسی وقت۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دینی فریضہ سمجھ کے کر رہا ہے،
یہ خاص دین ہے جس کے اوپر چل رہا ہے, کیونکہ یہ دین کا ہی نام لے رہا ہے. یہ اس دین اس بھائی صاحب کا اپنا ہے. اس کا لوگ بیسیکلی اپنی جنت پکی کرنے کے لیے اس کے پاس جائیں گے. لوگ دنیا کی لالچ میں نہیں اس کے پاس جائیں گے. دنیا تو ظاہر ہے ہم ہیں ہی حارث لوگ, دنیا تو مل ہی رہی ہے, مگر لوگ واقعی میں جنت کے لیے ہی اس کے پاس. اس کا مطلب ہے لوگ ریلیجیسلی فالو کریں گے اس کو. سیکولر مائنڈ سیٹ نہیں ہے جس کی انویٹیشن ہے دجال, ریلیجیس مائنڈ سیٹ ہے. لوگ کہیں گے دنیا میں بھی حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ, اس لیے ہم آئے ادھر. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو. اگلا چیپٹر آتا ہے سورہ کہف کا, اصحاب کہف کا. This is where the story really becomes interesting. The most advanced concept جو سائنس کو پوری طریقے سے راستہ دکھا سکتا ہے. قرآن پاک میں 3-4 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ سائنسدان اگر اچھی نیت سے پہنچ گیا تو سائنس کو پر لگ جائیں گے, لٹرلی پر لگ جائیں گے. اتنی تیزی سے ترقی کرے گی سائنس اگر سورہ کہف کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کر سکیں ہم. تو سورہ کہف کا دوسرا جو چیپٹر ہے اینڈ آف ٹائم سے اس کا کیا تعلق ہے, اس کو ہم اب ظاہر کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اصحاب کہف کی طرف. اصحاب کہف از دا موسٹ انٹرسٹنگ, موسٹ ایڈوانس کانسیپٹ جو کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا. اس سے پہلے کہ ہم اصحاب کہف کی طرف آئیں, اس حدیث کی طرف چلیں کہ جب دجال کا وقت آئے تو پہاڑوں کا رخ کرو. ٹھیک ہے, ایک اور سمجھیں اس بات کو. پہلی وحی کہاں پہ آئی؟ پہلی وحی غار ہیرا میں آئی, پہاڑ پہ آئی, یاد رکھیے گا. آخری وحی کہاں پہ آنی ہے؟ کہاں پہ آنی ہے؟ جی, یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے. آخری وحی آنی ہے حضرت عیسیٰ کو, اور آخری وحی جو ہمیں پتہ ہے, اور وہ کوہ طور پہ آنی ہے. ٹھیک ہے, کوہ طور کیا ہے؟ پہاڑ ہے. حضرت موسیٰ پہاڑ. جدھر آپ کو میجر ایونٹس ملیں گے نا اسلام کے, ادھر پہاڑ سینٹرل فگر کے طور پہ آئے گا. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ کہیں اور لے جائے گی بات کو کہ پہاڑ اٹ سیلف قرآن پاک میں کس طریقے سے ڈسکرائب ہوا ہے. میں اس وقت صرف اینڈ آف ٹائم کے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں. اصحاب کہف کہاں گئے؟ پہاڑی غار باد ہوئے پہاڑ میں. انہوں نے بھی پہاڑ کا ہی رخ کیا ہوا ہے اپنے دور کے اس ٹائرنٹ کے خلاف کہ جو زبردستی کر رہا ہے ان کے اوپر. اس پرسپیکٹو سے دجال کے اوپر اس کی ریلیونس بہت اسٹریٹ بنتی ہے. مگر یہ کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں, کیونکہ اصحاب کہف نے جو پرابلمس کو ڈیل کیا اور نہیں کر سکے اور نکل لیے ادھر سے, بھاگے ہوئے تھے. وہ نبی اسلام نے بھی کہا ہے کہ دجال سے لڑ نہیں سکتے تم. دجال سے کوئی انسان نہیں لڑتا سوائے اس کے کہ وہ نبی ہو. اور چونکہ اس نے آنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس لیے عیسیٰ ابن, یہ حدیث نہیں سنا رہا ہوں, یہ میں آپ کو اپنی رائے بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھانا اصل میں اینڈ آف ٹائمز کی کڑی ہے. بنی اسرائیل جو بھی کرنا چاہ رہا تھا, جو بھی وجوہات تھی اس کی, اس میں بھی دجال کے بہت بڑے عناصر لگتے ہیں. مگر یہ پلان تو صاف ظاہر ہو گیا ہے, یہاں تک کہ جو عیسیٰ کے آنے کے اوپر انکاری ہیں نا, مسلمان ہی صحیح, وہ دجال کے انکاری نہیں ہو سکتے. اور سمجھیں, اور اگر دجال کے انکاری نہیں ہو سکتے, چونکہ حدیث اتنی تعداد میں دجال کی, تو جو بھی بندہ جس مرضی فلاسفر مفکر اسکالر کو سنتا ہو اور وہ کہتا ہو کہ نہیں یہ عیسیٰ کا قرآن سے ثابت کریں کہ وہ واپس آئیں گے, حدیث سے سب حدیث تو ضعیف ہیں جو بھی مل رہے ہیں, تو دجال کے اوپر کی حدیثیں ضعیف کر کے دکھا دو, تعداد کم کر کے دکھا دو. دجال کے اوپر پھر بھی ماننا پڑے گا. کہاں یار اتنا بڑا, اتنا زیادہ ٹیکسٹ دجال کا, اس بارے میں وہ انکاری نہیں ہو سکتے. اور اس چونکہ ٹیکسٹ سے انکاری نہیں ہو سکتے تو اس لیے ان کو وہ والا ٹیکسٹ ریشنلی قبول کرنا پڑ جاتا ہے. ایموشنلی وہ اس کے خلاف ہی ہیں, مگر اس کے خلاف جلغار کر نہیں سکتے. اس ٹیکسٹ میں ایک سینٹرل جو حدیث ہے وہ یہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دجال کو عام بندہ مار ہی نہیں سکتا, نبی مارے گا. اب دجال اگر آنا ہے جس کی اتنی تعداد میں حدیثیں ہیں تو پھر اس کو مارنا بھی تو ضروری ہے نا. تو مارنے کا فارمولہ بھی تو ہمیں پتہ ہے کہ تو نبی نے مارنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دجال خود انوائٹ کر رہا ہے انہی لوگوں کو, مسلمانوں کو جو اس وقت زندہ ہیں, جو یہ پروگرام دیکھیں گے, کہ اگر دجال کو آپ نہیں انکار کر سکتے تو عیسیٰ کے واپس آنا ضروری ہو گیا آپ کے لیے. دجال خود انوائٹ کر رہا ہے عیسیٰ ابن مریم کو.